بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہٹس الگوریتم. ہٹس جو ہے بیسیکلی ہے ہائپر لنک انڈیوس ٹاپک سرچ، اس سے ایبریویشنز ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے جو لنک انالیسس سٹارٹ کیا تھا اس میں ہم نے ایک پیج ریک الگوریتم پڑھا تھا، اور اسی سلسلہ کا یہ دوسرا الگوریتم ہے ہٹس. ٹھیک ہے، ہٹس بیسیکلی جو لنکس ہے تو اس کی انالیسس کرتا ہے، لیکن ایک اور طریقے سے. دیکھیے، سپوز ہم نے جو رینک ریٹریول ماڈل پڑھا تھا، رینک ریٹریول ماڈل میں ہمارے پاس کیا تھا کہ سپوز ایک کویری ہے، اور اس کویری کی اگینسٹ جتنی بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہے تو وہ جو ہے ایک رینک کے تھرو جو ہے ایک رینکنگ فنکشن کی تھرو جو ہے اس کی سملریٹی چیک ہوتی ہے، اور پھر اکارڈنگلی جو ہے وہ ڈسپلے ہوتے ہیں. تو جو سب سے زیادہ سملر ہے تو وہ ٹاپ رینک ہوتا ہے، اینڈ اکارڈنگلی باقی جو ہے وہ ڈسپلے ہوتے ہیں پیجز یوزرز کو. پھر ہم نے پیج رینک پڑھ لیا. تو پیج رینک میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ پیج رینک میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کویری کی سملریٹی نہیں چیک کرتے، بلکہ ہم پیج کی اپنی رینکنگ چیک کرتے ہیں کہ ایک پیج ہے اور اس کا رینک اگر زیادہ ہے تو اسی رینک کو یوز کر کے، مطلب اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک جو ہے ایک پیج ہے اور وہ پیج اس کی رینکنگ ہائی ہے اور وہ ریلیونٹ بھی ہے، مطلب ایک کویری ہے تو اس سے ریلیونٹ جتنی بھی ڈاکومنٹس آتے ہیں تو اس کی پھر جو ہے ویب میں جو پورے ویب میں اس کی رینکنگ کیا ہے، تو اس کے اکارڈنگ جو ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی رینکنگ جتنی زیادہ ہوگی تو وہ جو ہے سب سے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے، آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو جو ٹاپ ویب سائٹس ہے سب سے پہلے جو ہے وہ سرچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. سپوز آپ ویب سے ریلیٹڈ جو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے، ویب سائٹ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، تو اس میں ایک ویب سائٹ ہے w3schools.com. تو اس کا جو رینکنگ ہے وہ سب سے ہائی ہے باقی ویب سائٹس کی اگینسٹ. تو سپوز آپ نے HTML دے دیا، اب جو ہے سپوز HTML کا ایک ٹیگ دے دیا فارمز، تو فارم جو ہے بہت سارے ویب سائٹس میں ہوگا، لیکن اس میں سے W3 اسکول کا جو لنک ہے وہ سب سے ہائی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر ٹیوٹوریل پوائنٹس اینڈ سو آن جو ہے باقی جتنی بھی ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ تھا ہمارے پاس پیج رینک. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہٹس کا مطلب کیا ہے، ہٹس کیا کرتا ہے. تو ہٹس جو ہے اس سے مختلف ہے. وہ ایک کویری جب یوزر دیتا ہے تو وہ لسٹ آف پیجز نہیں دیتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے یہاں پر ایک منٹ میں وہ کیا کرتا ہے کہ فائنڈ 2 سیٹس آف انٹر ریلیٹڈ پیجز. اب انٹر ریلیٹڈ پیجز آپ کے پاس کیا ہے، 2 سیٹس کون کون سے ہے. ایک ہمارے پاس ہے ہب پیجز اور دوسرا ہے اتھارٹی پیجز. یہ 2 قسم کے پیجز جو ہے یہ ریٹریو کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہٹس الگوریتم. اب ہب پیجز کیا ہے اور اتھارٹی پیجز کیا ہے. آپ نے اکثر جو ہے بہت سارے ایسے ویب سائٹس یا ویب پیجز دیکھے ہوں گے کہ اس کے پاس اپنا خود کچھ انفارمیشن نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہے آپ کو ایسے لسٹ پرووائڈ کرتا ہے، ایسے لنکس پرووائڈ کرتا ہے کہ اس لنکس پر جا کے آپ جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ خود اس کے پاس کچھ انفارمیشن نہیں ہوتا، بلکہ جو پیجز جس کے پاس انفارمیشن ہے تو اس کا لنک جو ہے آپ اس کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور
تو اس کو ہم کہتے ہیں ہب پیجز. ٹھیک ہے. ہب پیجز آر گڈ لسٹ آف لنکس آن اے سبجیکٹ، کہ ایک سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی پاس لنکس ہوتے ہیں، اور اس پر جا کے جو ہے یوزر کیا کرتا ہے کہ یوزر جو ہے اس کو مطلب وہ اپنا جو سرچ ہے یا اپنا جو انفارمیشن اس کو چاہیے تو اس پر سرچ کر سکتے، اسی لنکس پر جا کے سرچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر سپوز سملیرٹی کی بات آتی ہے تو سملیرٹی اس میں نہیں، بلکہ وہ کویری آپ کرتے ہیں تو اس کو آپ کو ایک لسٹ دیا جاتا ہے، اور اسی لسٹ میں سے آپ کوئی ایک یا جتنی بھی آپ جو ہے پیجز ہے تو اس کو آپ وزٹ کرتے ہیں. اب اتھارٹی پیجز کیا ہے؟ تو اتھارٹی پیجز جو ہے وہ پیجز ہوتے ہیں کہ جو ہب جس کو لنک کر رہا ہے تو اس کو اتھارٹی پیجز جو ہے وہ کہتے ہیں، اور اس پر جو ہے انفارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جو ہے ہب کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ لنکس. اور کس کو لنکس پرووائڈ کرتا ہے؟ اتھارٹی پیجز کو لنک پرووائڈ کرتے ہیں. تو اتھارٹی پیجز کے پاس پہ انفارمیشن ہوتی ہے ایک سبجیکٹ کی متعلق. ٹھیک ہے. تو اتھارٹی پیجز جو ہے ہم کہتے ہیں. پھر اب ہمارے پاس اس میں آتا ہے کہ گڈ ہب اور گڈ اتھارٹی جو ہے وہ آتی ہے. ٹھیک ہے. تو گڈ ہب وہ ہوگا جس کے پاس اتھارٹی پیجز کی لنکس ہوں گے، اور اتھارٹی پیجز وہ ہوں گے جس کے پاس گڈ ہب کی لنک ہوں گے. مطلب وہ جو ہے اتھارٹی پیجز جو ہے وہ اس کو جو ہے گڈ ہب نے لنک کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اتھارٹی پیجز. ٹھیک ہے. یہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بیسٹ سوٹڈ فار براڈ ٹاپک کویریز رادر دین فار پیج فائنڈنگ کویریز. کہ سپوز ہم براڈ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں، سپوز انفارمیشن ریٹریول ہے، تو اب انفارمیشن ریٹریول میں سپوز اگر آپ ایک اسپیسیفک ٹاپک سپوز پیج رینک سرچ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر انفارمیشن ریٹریول ہم دے دیں تو وہ ایک براڈ ٹاپک ہوگا. تو اس میں انفارمیشن ریٹریول کے متعلق جو ہے سارے جو ہے وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سپوز اگر ہم پیج رینک دے دیں تو پیج رینک جو ہے ایک اسپیسیفک ٹاپک ہوگا، تو وہ جو ہے پھر ہٹس الگوریتم اس کے لیے سوٹیبل جو ہے وہ نہیں ہوگا. سوٹیبل براڈ ٹاپکس کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں ہبز اور اتھارٹیز جو ہے وہ آتے ہیں. تو اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ہب کیا ہوتا ہے، اتھارٹی کیا ہوتا ہے. ہب کو ہمارے پاس میں ہب جو ہے گڈ ہب فار اے ٹاپک پوائنٹس ٹو مینی اتھارٹی پیجز فار دیٹ ٹاپک. کہ گڈ ہب ہم کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ جو ہے ایسے اتھارٹی پیجز کو جو ہے پوائنٹ کرے، اس کو لنک کرے جس میں جو ہے وہ انفارمیشن ہو. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے مطلب اتھارٹی پیجز کو لنک کرے تو اس کو ہم ایک گڈ ہب کہتے ہیں. اور گڈ اتھارٹی پیج ہم کس کو کہیں گے؟ گڈ اتھارٹی فار اے ٹاپک از پوائنٹڈ بائی مینی گڈ ہبز فار دیٹ ٹاپک. کہ آپ کے پاس جو ہے اتھارٹی پیج، گڈ اتھارٹی پیج اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو گڈ ہب نے لنک کیا ہوگا. مطلب اس کا جو لسٹ ہے تو وہ جو ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے اس میں مطلب ایک اس کا لنک جو ہے وہ گڈ ہبز میں ہو تو اس کو ہم گڈ اتھارٹی پیج کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ سرکولر ڈیفینیشن ہے کہ گڈ ہب اس کو ہم کہیں گے کہ جس میں گڈ اتھارٹی پیجز کی لنکس ہو، اور پھر جو ہے اتھارٹی پیج ہم اس کو کہیں گے کہ اس کو گڈ ہب نے لنک کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ سپوز ہم کہتے ہیں کہ اسلامیہ کالج کی اگزامپل ہم لیتے ہیں کہ اسلامیہ کالج جو ہے وہ ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ہے. کیوں اچھا انسٹیٹیوٹ ہے؟ کیونکہ اس میں اچھے اسٹوڈنٹ آتے ہیں. اور اب اچھے اسٹوڈنٹس کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ وہ اسلامیہ کالج کو ایک اچھا انسٹیٹیوٹ سمجھتے ہیں. تو اس لیے میٹرک کے بعد جو ہے سب کی پریارٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اسلامیہ کالج میں ایڈمیشن
مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسلامیہ کالج جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے اسلامیہ کالج پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس سرکولر ڈیفینیشن بنتی ہے کہ گڈ ہب کیا ہوگا کہ اس کے لنکس جو ہوں گے وہ گڈ اتھارٹی پیجز جو ہے وہ اس کو لنک کر رہا ہو، اور گڈ اتھارٹی پیجز جو ہے ہم اس کو کہیں گے کہ اس کا لنک جو ہے وہ گڈ ہب میں اویلیبل ہو، تو اس لیے ہم اس کا جو ہے اس کو ہم اس کی گڈ اتھارٹی پیج جو ہے اس کو ہم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہم آگے جب اس الگوریتم کو کریں گے، اس کے اسٹیپس کریں گے، تو اس میں ہمارے پاس ہر پیج کے 2 سکور آئیں گے، ایک ہب سکور ہوگا، ایک اتھارٹی سکور ہوگا۔ تو جس کے ہب سکور جو ہے وہ زیادہ ہوں گے تو ہمارے پاس گڈ ہب ہوں گے، اور جس کے اتھارٹی سکور زیادہ ہوں گے تو ہمارے پاس اتھارٹی پیجز جو ہے وہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اتھارٹیز کی تھوڑا سا اور اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ اتھارٹیز آر پیجز دیٹ آر ریکگنائزڈ ایز پرووائڈنگ سگنیفیکنٹ ٹرسٹوردی اینڈ یوزفل انفارمیشن آن اے ٹاپک، کہ ایک ٹاپک کے بارے میں انفارمیشن ہو تو یوزفل بھی ہو، سگنیفیکنٹ بھی ہو اور ٹرسٹوردی ہو، تو وہ جو ہے ہم اس کو اتھارٹی پیجز جو ہے وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان ڈگری مطلب دا نمبر آف پوائنٹرز ٹو اے پیج، ٹھیک ہے، ان ڈگری ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کتنے پیجز نے لنک کیا ہوا ہے، تو اس کو ہم ان ڈگری کہتے ہیں۔ از ون سمپل میئر آف اتھارٹی، کہ مطلب جتنی زیادہ ان ڈگریز ہوں گے تو وہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ اچھا اتھارٹی جو ہے وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ however in degree treats all links as equal، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان ڈگری تو ہمارے پاس سپوز اگر ہم کہتے ہیں کہ 5 لنکس ہے تو ان ڈگری 5 ہے، اگر 7 لنکس ہے تو ان ڈگری 7 ہے، لیکن اتھارٹی میں ہمارے پاس اس طرح نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر سپوز اس کو اچھے ہبز نے لنک کیا ہوا ہے تو اس کا سکور اچھا ہوگا، مطلب وہ سپوز ایک کے پاس 3 لنکس ہے اور دوسری کے پاس بھی 3 لنکس ہے، لیکن پہلے والے کی 3 لنکس جو ہے، پہلے والے اتھارٹی کی 3 لنکس جو ہے، ان لنکس جو ہے اس کو اچھے ہبز نے لنک کیا ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا سکور جو ہے وہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے صرف ان ڈگری بھی نہیں بلکہ وہ جو ہے جو اس کو ان لنکس آ رہے ہیں تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں تو اس پر بھی ڈیپینڈ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہبز جو ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ نارملی انڈیکس پیجز ہوتے ہیں، کہ اس کے پاس لنکس ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹاپک سے ریلیونٹ جتنی بھی لنکس ہوتے ہیں، جتنی بھی پیجز ہوتے ہیں تو اس کی لنکس جو ہے وہ اس کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سپوز ہیپ پیجز فار آئی آر انکلوڈیڈ ان دا کورس ہوم پیج، سپوز ہمارے پاس جو ہے یہ ایک لنک ہے، اگر اس کو میں کلک کروں تو میں جو ہے ایک ہب پیج پر چلا جاؤں گا جو کہ ایک انڈیکس پیج ہوگا، یہاں پر یہ پیج ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اس کی مختلف لنکس ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ بھی انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس نے بہت سارے لنکس جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ہب پیج ہے آئی آر کورس کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے، ٹھیک ہے، انفارمیشن ریٹریول کورس کا ہب پیج ہے، اور یہ جو اتھارٹی پیجز ہے تو اس کو لنک کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ایلس اور باب کی پیجز ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے AT&T آئٹم اور O2 جو ہے اس کو کیا کیا ہوا ہے، لنک کیا ہوا ہے۔ اسی طرح باب نے بھی ان تینوں کو لنک کیا ہوا ہے، تو مطلب اس میں کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس کے لنکس دیے ہیں اور اس کو ہب نے لنک کیا ہوا ہے، تو یہ ہبز ہے اور یہ سارے کیا ہے، اتھارٹیز ہے۔ مطلب اس سے دیکھیں تو یہ کیا کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آؤٹ گوئنگ لنکس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کمنگ لنکس پر
جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ٹاپک کیا ہے؟ موبائل ٹیلی کام کمپنیز. یہ موبائل ٹیلی کام کمپنیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینا چاہتا ہے تو سپوز ہب ہے تو اس نے ان 3 کمپنیز کو لنک کیا ہوا ہے. اس طرح یہ دوسرا ہب ہے تو اس نے ان 3 لنک کو جو ہے وہ 3 پیجز کو لنک کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کے پاس چونکہ اس کو ہب نے لنک کیا ہوا ہے تو یہ اتھارٹی پیجز بن گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم جو الگوریتم ہے تو بیسیکلی ہم اس کو کیسے کام کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہم ایک جو ہے ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ایک بیس سیٹ ہوگا، ایک روٹ سیٹ ہوگا. تو اس سے ہم جو ہے پھر ٹھیک ہے ایک روٹ سیٹ ہوگا. روٹ سیٹ سے ہمارے پاس بیس سیٹ بنے گا اور اس بیس سیٹ کی ہم ہب اور اتھارٹی پیجز جو ہے اس سے ہم ریٹریو کریں گے. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ویب سے ہم سیٹ آف پیجز جو کہ بیس سیٹ اس کو ہم کہتے ہیں تو اس کو ہم ریٹریو کرتے ہیں یا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کے پاس گڈ ہب اور اتھارٹی جو ہے وہ بن سکتے ہیں. اب بیس سیٹ کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے؟ اچھا، فرام دیز آئیڈینٹیفائی اے اسمال سیٹ آف ٹاپ ہب اینڈ اسٹاپ اتھارٹی پیجز. مطلب آپ کے پاس جو ہے بیس سیٹ آ جاتا ہے تو اس سے آپ جو ہے ٹاپ ہب اور ٹاپ اتھارٹی پیجز جو ہے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بیس سیٹ کیسے بنے گا تو یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں. بیس سیٹ کیسے بنے گا؟ آپ ایک ٹیکسٹ کویری دے دیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ کیا کرے گا کہ آپ کو ایک سپوز آپ نے براؤزر کی کویری دے دی. براؤزر تو براؤزر سے ریلیونٹ پیجز جتنی بھی ہے تو آپ کو ریٹریو ہو جائے گی. مطلب آپ نے ایک کویری دے دی، اس نے آپ کو پیجز کا جو ہے وہ جو پیجز ہے جتنی بھی پیجز ہے جس میں براؤزر کا ورڈ ہے تو وہ سارے آپ کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے. اب وہ آپ کے پاس آ گئے تو جو بھی پیجز ریٹریو ہو گئے تو اس کو آپ کہتے ہیں روٹ سیٹ. ایک ٹاپک ہے، اس ٹاپک کی اتھارٹی پیجز اور ہب پیجز آپ جو ہے وہ جو ہے آپ کے پاس آ گئے. مطلب آپ نے کویری دے دی اور اسی کویری سے متعلق آپ کے پاس پیجز آ گئے، اسے ریلیونٹ پیجز آ گئے تو وہ آپ کے پاس جو پیجز ہوں گے تو اس کو ہم روٹ سیٹ کہتے ہیں. اب روٹ سیٹ آپ کے پاس آ گیا تو اب اس روٹ سیٹ میں جتنی بھی پیجز ہے تو اس کی انکمنگ لنکس بھی ہوں گے اور آؤٹ گوئنگ لنکس بھی ہوں گے. تو اس سے جتنی بھی پیجز ہے، جتنی بھی پیجز اس کو لنک کر رہا ہے یا اس سے آؤٹ گوئنگ لنکس ہے تو سب کو جو ہے ایڈ کرو تو وہ آپ کے پاس جو ہے بیس سیٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے. ایڈ اینی پیج دیٹ آئیدر پوائنٹس ٹو اے پیج ان دا روٹ سیٹ، کہ وہ کوئی بھی پیج جو ہے وہ روٹ سیٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے، روٹ سیٹ کی کسی پیج کو پوائنٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی ایڈ کرو، یا جو ہے وہ پیج جس کو روٹ سیٹ کا پیج جو ہے اس کو پوائنٹ کر رہا ہے، مطلب روٹ سیٹ سے یا روٹ سیٹ سے انکمنگ ہے یا روٹ سیٹ کو انکمنگ ہے یا روٹ سیٹ سے آؤٹ گوئنگ ہے تو سارے پیجز کو جو ہے وہ شامل کرو تو آپ کے پاس جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ بیس سیٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے. سپوز یہاں پر ہم اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ جو سرکل میں ہے جو ٹھیک ہے اول شیپ میں ہے تو یہ 1 2 3 4 5 6 اور 7 تو یہ سارے پیجز جو ہے وہ ایک کویری سے جو ریلیونٹ پیجز تھے تو وہ ریٹریو ہو گئے تو یہ آپ کے پاس ہو گیا روٹ سیٹ. ٹھیک ہے. اب اس سے جتنی بھی جو پیجز ہے تو چاہے اس کو کسی نے لنک کیا ہوا ہے یا اس نے کسی کو لنک کیا ہوا ہے تو یہ سارے پیجز جو ہے اس میں ایڈ کیا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس بیس سیٹ جو ہے بن جاتا ہے. مطلب روٹ سیٹ سے جتنی بھی پیجز کنیکٹڈ ہے چاہے انکمنگ ہے یا آؤٹ گوئنگ ہے
تو ان سب کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور وہ ہمارا بن جاتا ہے بیس سیٹ. ٹھیک ہے، اب یہ بیس سیٹ آپ کے پاس بن گیا. تو اب اس بیس سیٹ کے سارے پیجز کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس کا ہب اور اتھارٹی اسکور آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کے پاس جو ہے یہاں پر ہے کمپیوٹ فار ایچ پیج ایکس ان دا بیس سیٹ ہب اسکور ایچ آف ایکس اینڈ این اتھارٹی اسکور اے آف ایکس. کہ آپ نے ہب اسکور اور اتھارٹی پیج کے اسکور ان سب پیجز کے لیے، یہ جتنی بھی پیجز ہے، جتنی بھی نوڈز ہے، تو بیسیکلی یہ پیجز ہے، ان سب کے لیے آپ نے ہب اسکور اور اتھارٹی اسکور جو ہے اس کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ تو آپ انیشلائز کریں گے کہ سارے پیجز کا جو ہب اسکور ہوگا وہ بھی 1 ہوگا اور اتھارٹی ہوگا وہ بھی 1 ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پیج رینک ایک مارک آف چین کے ذریعے تھا تو وہ تو ہم 1 اور باقی ساری کو 0 کرتے تھے، لیکن جو پیج رینک الگوریتم جو فارمولے کے ذریعے تھا تو اس کو ہم نے سارے پیج رینک کا سکور جو ہے وہ ہم نے 1 کیا تھا. تو اسی طرح اس میں بھی سارے پیجز کا ہب سکور بھی 1 کرے اور اتھارٹی سکور بھی 1 کرے، اور پھر کیا کرے، آئٹریٹیولی اپڈیٹ آل ایچ آف ایکس اینڈ اے آف ایکس. ہب سکور بھی اور اتھارٹی سکور جو ہے آئٹریٹیولی اپڈیٹ کرے. جس طرح ہم پیج رینک میں سیکنڈ آئٹریشن پر ہم سارے جو پیجز ہے تو اس کی پیج رینک سکور جو ہے اس کو ہم اپڈیٹ کرتے تھے، پھر تھرڈ آئٹریشن، فورتھ آئٹریشن اینڈ سو آن جو ہے ہم اس کو جو ہے کیا کرتے تھے، اپڈیٹ کرتے تھے آئٹریٹیولی، مطلب آئٹریشنز ہم کرتے تھے. اور کب تک ہم کرتے تھے؟ جب تک اس میں جو ہے چینج آتا رہتا ہے، یا سلائڈ یا بالکل ہی چینج نہ، یا بہت ہی کم چینج آ جائے تو اس کو ہم تب تک جو ہے اس کو ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح اس کو بھی ہم تب تک ریپیٹ کریں گے جب تک ہمارے پاس سارے پیجز کی ہب سکور اور اتھارٹی سکور جو ہے اس میں چینج جو ہے یا بالکل ہی نہ یا بہت ہی کم آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب کنورج ہو گئے. ٹھیک ہے، ہم اس کو اس طرح چلے، ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ اپڈیٹ آئٹریٹیولی اپڈیٹ آل ہب سکور اینڈ اتھارٹی سکور انٹل اٹ کنورجز. تو کنورج کا کیا مطلب ہے کہ اس میں اگر ایک آئٹریشن ہے اور سپوز آئٹریشن نمبر آئی ہے اور تو اس کی ہب سکور اور اتھارٹی سکور، اور پھر آئٹریشن نمبر آئی پلس 1 کی اس کی نیکسٹ آئٹریشن میں ہب سکور اور اتھارٹی سکور جو ہے اس کا فرق جو ہے وہ نیگلیجبل ہو، کہ سپوز بہت ہی کم فرق ہو تو اس کو ہم تب تک جو ہے ٹھیک ہے وہاں پر سٹاپ کرتے ہیں. اگر فرق جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے ہب اور اتھارٹی سکور تو اس کو ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ہے. اب ہب جو ہے اب جب آپ کے پاس آئٹریشنز کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہوگا، آؤٹ پٹ پیجز ود دا ہائیسٹ ہب سکور ایز ٹاپ ہبس اور ہائیسٹ اتھارٹی سکور ایز ٹاپ اتھارٹیز. کہ سپوز آپ کا ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے 10 ہبز اور 10 اتھارٹی پیجز کو آپ نے جو ہے وہ ریٹریو کرنے ہیں. تو سپوز اگر آپ کے پاس جو ہے آئٹریشنز کمپلیٹ ہو گئے اور آپ نے کیا کرنا ہے، ہب اور اتھارٹی سکور سارے پیجز کے آ جاتے ہیں تو اس کو ہب سکور کی اس کو بھی اکارڈنگلی رینک کرے اور اتھارٹی پیج کو اکارڈنگلی رینک کرے. تو جو ٹاپ ہب سکور جس کے ہے تو وہ جو ہے ٹاپ ہبز بن جائیں گے، اور جس کی اتھارٹی سکور ٹاپ کے ہے تو وہ ٹاپ اتھارٹیز جو ہے وہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کرکٹس میں رینکنگ کرنی ہے، تو کرکٹ میں آپ کے پاس 3 طرح کی رینکنگز ہوتی ہے. بیٹس مین کی رینکنگ ہوتی ہے، بالرز کی رینکنگ ہوتی ہے، اور آل راؤنڈرز کی جو ہے رینکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن سپوز ہم صرف بیٹس مین اور بالرز کی اگزامپل لیتے ہیں. تو بیٹس مین وہ کس پر ڈیپینڈ کرے گا، وہ اس کی بیٹنگ فگرز پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس نے سکور کتنی کی ہے، سینچریز 50s کتنی کی ہے. ٹھیک ہے، سٹرائک ریٹ وغیرہ جو ہے اس کا کیا ہے. اسی طرح جو ہے
اگر بولرز کی ہے تو اس کی وکٹس وغیرہ جو ہے اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس نے کتنے وکٹس لی ہے، 5 وکٹس ان اے میچ، یا سپوز اس نے جو ہے جتنی بھی بولنگز کی فگرز ہے تو اس کی متعلق جو ہے وہ اس کی اچھے بالرز کی رینکنگ جو ہے اس پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ کے پاس ہبز کی جو ڈیپینڈنسی ہے وہ ہب سکور پر ہے، اور اتھارٹی کی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ اتھارٹی سکور پہ ہے. تو جو ٹاپ ہب سکورز ہوتے ہیں تو وہ ٹاپ ہبز ہوتے ہیں، اور جو ٹاپ اتھارٹی سکورز ہوتے ہیں تو وہ ٹاپ اتھارٹیز جو ہے وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ اب آتا ہے کہ یہ آئٹریشن اس کو آپ نے تو 1 سے انیشلائز کر دیا، لیکن یہ جو ہے آپ اپڈیٹ کیسے کریں گے تو وہ آگے آ رہا ہے. یہاں پر دیکھیے اس سے آپ اپڈیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس فارمولے سے. اچھا، یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے ایک یہ بھی ہے کہ لمیٹیشن بھی اس میں ہمارے پاس ہے، ٹو لمٹ کمپوٹیشنل ایکسپینس، لمٹ the number of root pages to the top 200 pages retrieved from a query, or limit number of back pointer pages to a random of set of 50 pages returned by reverse link. سپوز وہ کہتا ہے کہ چونکہ سپوز آپ نے ایک query دے دی تو آپ کے پاس تو بہت زیادہ جو ہے وہ پیجز جو ہے اس سے ریٹریو ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو چونکہ کمپوٹیشنل پاورز اور میموری اور ٹائم کمپلیکسٹی وغیرہ جو ہے اس کی لمٹس آپ کے پاس ہے، تو آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ 200 ٹاپ کے پیجز جو ہے اس کو روٹ سیٹ میں ریٹریو کرنے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے بیک پوائنٹرز جو ہے اس کو رینڈملی آپ 50 پیجز جو ہے وہ آپ نے ریورس کوئری کے ذریعے جو ہے اس کو ریٹریو کرنے. ٹھیک ہے، اور ٹو ایلیمینیٹ پیولی نیویگیشنل لنکس، ایلیمینیٹ لنکس بٹوین 2 پیجز آن دا سیم ہوسٹ. کہ سپوز ایک ہوسٹ پر جو ہے 2 پیجز جو ہے اس کے پاس درمیان لنکس ہے تو اس کو بھی آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. سپوز آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے بعض جو ہے ایک جو ہے اس کو 2 سیم ہوسٹ جو ہے اس کو لنک کر رہے 2 پیجز کو، تو آپ اس کو بھی ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک ٹو ایلیمینیٹ نان اتھارٹی کنوینگ لنک. سپوز آپ کے پاس جو ہے only allows m 4 to 8 pages from a given host pointer by individual page. کی سپوز آپ کے پاس جو ہے allow only m pages from a given host as point to any individual page. کی سپوز آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ویلیو رکھیں گے m جو کہ نارملی 4 to 8 پیجز جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو اس کو آپ نے جو ہے ایک ہوسٹ کو ایز اے پوائنٹر جو ہے آپ نے کسی بھی انڈیویجول پیج کو اس نے لنک کیا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نان اتھارٹی کنوینگ لنکس جو ہے کہتے ہیں. کہ سپوز اگر کسی نے جو ہے 4 to 8 پیجز کو لنک دیا ہوا ہے تو اس کو آپ ایز اے اتھارٹی پیج جو ہے وہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہے تو اس کو ہم نان اتھارٹی پیجز جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. تو اس لنکس کو آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کہ ہم ہب اور اتھارٹی پیج کو کیسے اپڈیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، آئٹریٹیولی اس کو ہم کیسے اپڈیٹ کریں گے. تو پہلا ہے کہ ہب سکور ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، سپوز آپ کے پاس ایک پیج ہے ایکس، ٹھیک ہے، اور اس کی آپ ہب سکور کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو اس کی سپوز یہ آپ کے پاس ایکس ہے، تو یہ آپ کے اس کے پاس 3 پیج جو ہے اس نے لنک کی ہے، تو یہ اس کی اتھارٹی پیجز ہوں گے. تو اس کی اتھارٹی سکور کو آپ نے کیا کرنا ہے، سب کو سم اپ کرنا ہے. تو آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کا ایکس کا جو ہے وہ ہب سکور ہوگا. ٹھیک ہے، سپوز آپ کے پاس ہم کہتے ہیں یہ جو ہے سمیشن اتھارٹی سکور آف وائی. اب وائی کون سے پیج ہوں گے جس کو ایکس نے لنک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سارے آپ کے پاس وائی پیجز ہوں گے، اور اس سب وائی پیجز کا آپ اتھارٹی سکور جو ہے وہ سم کرے تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس کا ہب سکور. سپوز ہم کہتے ہیں کہ اس نے
ایکس نے سپوز پیج اے، پیج بی، پیج سی کو لنک کیا ہوا ہے، اور پیج اے کا اتھارٹی اسکور سپوز 3 ہے، پیج بی کا اتھارٹی اسکور جو ہے وہ 2 ہے، اور پیج سی کا جو اتھارٹی اسکور ہے وہ 4 ہے۔ تو اب جو ہے اس کا ان تینوں کو آپ سم کرے 3 + 2 + 4 تو آپ کے پاس جو ہے 9 بن جائے گا۔ تو ایکس کا جو ہب اسکور ہوگا وہ کیا ہوگا؟ 9 ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگین سن لے کہ ایکس کا ہب اسکور ہم کیسے، کسی بھی پیج کا ہب اسکور ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ تو ہم ایکس سے جتنی بھی آؤٹ گوئنگ لنکس ہے، ایکس سے جتنی بھی آؤٹ گوئنگ لنکس ہے وائی کو، تو مطلب وائی آپ کے پاس کوئی بھی پیج ہو سکتا ہے جو اس سے آؤٹ گوئنگ ہوتا ہے، مطلب وائی آپ کے پاس پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، مطلب ایک سیٹ ہوتا ہے کہ ایکس کو جتنی بھی آؤٹ گوئنگ لنکس ہے تو اس سارے پیجز کا اتھارٹی اسکور جو ہے وہ آپس میں ایڈ کرے تو آپ کے پاس ایکس کا ہب اسکور جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایکس کا اتھارٹی اسکور جو ہے ہم اس کو ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس رو سے آپ نگبرا یہ جو ہے ایکول کے لیے ہے کہ اے آف ایکس ایکول ٹو سمیشن آف وائی ایکس ہب اسکور آف وائی۔ ٹھیک ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ وائی کو جس ایکس نے لنک کیا ہوا، مطلب وہ پیجز جس کو ایکس نے لنک کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہاں پر دیکھیں یہ ایکس ہے نا، تو اس کو یہ 3 ان لنکس آ رہے ہیں، تو اب ان تینوں کا ہب اسکور جو ہے وہ کیلکولیٹ کرے، ہب اسکور جو ہے سب کو سم اپ کرے تو آپ کے پاس جو ہے ایکس کا اتھارٹی اسکور جو ہے وہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر سپوز ہم کہتے ہیں کہ یہ وہی اے بی سی پیجز ہے اور اس کے اتھارٹی اسکور سپوز 1 2 اور 3 ہے، تو ہب اسکور جو ہے اس کا 1 2 اور 3 ہے، تو ایکس کا اتھارٹی اسکور کیا ہوگا؟ ان تینوں کا سم کرے تو 1 + 2 + 3 جو ہے 6 ہوگا، تو اس کا سپوز ایکس کا جو اتھارٹی کو اسکور ہوگا وہ 6 ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں سپوز یہ ہمارے پاس ایکس پیج ہے اور اس کی 3 آؤٹ گوئنگ لنکس ہے، تو ان تینوں کا آپ نے اتھارٹی اسکور جو ہے وہ سم کرنا ہے، تو ایکس کا ہب اسکور جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کا اتھارٹی اسکور آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو سپوز یہ 3 اس کی ان لنکس ہے، ایکس کی ان لنکس ہے، تو ان تینوں کو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ ان تینوں کو آپ کو ایڈ کرے تو آپ کے پاس جو ہے اس کا ہب اسکور آپ نے ایڈ کرنا ہوگا ان تینوں کا، تو اس کا اتھارٹی اسکور بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب سپوز آپ نے ہب اسکور کے لیے آؤٹ گوئنگ لنکس کی اتھارٹی اسکور آپ نے سم کرنے ہیں، اور اتھارٹی اسکور کے لیے ان لنکس کی ہب اسکور جو ہے وہ آپ نے سم کرنے ہے، تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا اتھارٹی اسکور جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو آئٹریٹو اپڈیٹس آپ نے اس طرح کرنی ہے، تو اس کے پاس جب جتنی بھی جو ہے وہ ہب اسکور اور اتھارٹی اسکور اپڈیٹ ہوتے ہیں اور جتنی بار بھی اپڈیٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہوں گے؟ وہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، اور جب تک اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں تو اپنے آئٹریشن کو کنٹینیو کرنا ہے، لیکن جب بہت ہی کم چینج آ جائے اور اپڈیٹ نہ ہو اور بہت ہی کم چینج آ جائے تو آپ نے وہاں پر سٹاپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں اسکیلنگ کا ایک پوائنٹ ہے، ٹو پریونٹ دا ہب اینڈ اتھارٹی اسکور ویلیوز فرام گیٹنگ ٹو بگ یو کین اسکیل ڈاؤن آفٹر ایچ آئٹریشن، کہ آپ اسکیلنگ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سپوز آپ کے پاس جو ہے یہ جو ویلیوز ہے تو بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے سمیشن ہے، اور وہ جو ہے آپ اس کو نارملائز کر سکتے ہیں یا اس کو اسکیل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے اسکیلنگ فیکٹر ڈز ناٹ ریلی میٹر، لیکن جو ہے ہم ریلیٹیو ویلیوز اسکورنگ کے لیے ریلیٹیو ویلیوز کرتے ہیں، مطلب اس کی اتنا فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا، لیکن اسکیلنگ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ویلیوز ہو وہ ریلیٹیوز ہو، تاکہ بہت زیادہ فرق جو ہے اس میں نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسکیلنگ آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی آئٹریشنس، ٹھیک ہے، ریلیٹیو ویلیو اسکورز ول کنورج آفٹر اے فیو آئٹریشن، کہ آپ کے پاس
فیو آئٹریشنس کے بعد جو ہے وہ کنورج ہو جائیں گے. ان فیکٹ سوٹیبلی اسکیل ہب اسکور اینڈ اتھارٹی اسکور سیٹل انٹو اسٹیڈی اسٹیٹ. اچھا سپوز آپ کے پاس یہ ہے کہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہب اور اتھارٹی اسکور جو ہے وہ مطلب ایک اسٹیڈی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، مطلب بہت ہی سلو کنورج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ تقریباً 5 آئٹریشن اگر ہم کریں تو وہ اسٹیبلٹی 5 آئٹریشن کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سپوز یہ کچھ ایگزامپلز ہے اتھارٹی پیجز کی، جاوا یا سرچ انجن یا گیٹس جو ہے، تو یہ آپ کے پاس اس کے اتھارٹی پیجز کی ایڈریسز ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہبز اور اتھارٹی اسکور کی جیپنیز ایلیمنٹری اسکول. بہرحال یہ کچھ ایگزامپلز ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ہے. اچھا یہ پروف آف کنورجنس ہے کہ سپوز آپ کے پاس اگر n بائی n ایڈجیسنسی میٹرکس ہے تو آپ کے پاس یہ گراف ہے اور اس میں ہم ان لنکس اور آؤٹ گوئنگ لنکس جو ہے تو ہم دیکھتے ہیں. تو ایچ آف ان پیجز ان دا بیس سیٹ ہیز اے رو اینڈ کالم ان دا میٹرکس. کی آپ کے پاس جو ہے رو اور کالم آ جاتے ہیں، تو آپ کے پاس رو ان لنکس کو جو ہے وہ کرتے ہیں اور کالم جو ہے آؤٹ گوئنگ لنکس کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، انٹری اے آئی جے از اکول ٹو 1 if آئی پیج لنک ٹو پیج جے ایل 0. یہ تو آپ کے پاس ایڈجسنسی میٹرکس ہے. تو اچھا آپ کے پاس جو ہے پھر آپ کے پاس آ جائے گا کہ ویو دا ہب اسکور این اتھارٹی اسکور ایز اے ویکٹر ان کمپوننٹ ریکال دا ایٹریٹیو اپڈیٹ. سپوز آپ کے پاس اب یہ آپ کے پاس اس کے لیے آپ کیا کریں گے، ہبز اور اتھارٹی اسکور جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے. مطلب سپوز اس کے لیے اتھارٹی اسکور صرف 2 والا ہوگا اور اس کے لیے ہب اسکور جو ہے 2 3 دونوں ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو 1 کو صرف ان لنکس آ رہا ہے 2 کو، مطلب اس میں اور 3 سے دونوں کو. تو ہب اسکور جو ہے سوری اس کا آؤٹ گوئنگ لنکس کون سا ہے 2 ہے، تو اس کے لیے ہب اسکور جو ہے صرف اس پر ڈیپینڈ کرے، اس کا اتھارٹی اسکور پر ڈیپینڈ کرے گا. اور اس کا جو اتھارٹی اسکور ہوگا تو اس کو یہ بھی لنک کر رہا ہے یہ بھی لنک کر رہا ہے، تو دونوں پر یہ ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ ایک آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے ان کمپوننٹ کا، تو اگر اس کو ہم اس طرح اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ ضرور جو ہے آپ کے پاس کنورج ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ میٹرکس بنتا ہے جو ہے اس کا ہب اسکور اور اتھارٹی اسکور کے لیے ہمیں میٹرکس جو ہے وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سپوز اگر ہم ہب اسکور کو دیکھیں تو ہب اسکور کیا ہوتے ہیں کہ اے میٹرکس کی اتھارٹی اسکور کو ہم دیکھیں گے، اور اگر اتھارٹی اسکور ہم دیکھیں گے تو اے کا ٹرانسپوز ہوگا اور اس کی ہب اسکورز ہم دیکھیں گے. تو سپوز اگر ہم مطلب آپ کے پاس ہب اسکور کیا ہوگا میٹرکس اے آف اتھارٹی اسکورز، اور اتھارٹی اسکور ہوگا اے ٹرانسپوز آف ہب اسکورز. ٹھیک ہے، ٹرانسپوز آپ کے پاس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی میٹرکس میں روز کو کالم میں کنورٹ کرے تو اس کو ہم ٹرانسپوز آف اے کہتے ہیں. سپوز اے ہے تو اگر اے میٹرکس ہے اور اس کے ہم جو روز ہے اس کو کالمز میں چینج کرے تو آپ کے پاس وہ اے ٹرانسپوز ہوگا. ٹھیک ہے، تو سپوز اگر ہم اس طرح کریں کہ سبسٹیٹیوٹنگ ہب از ایکول سبسٹیٹیوٹنگ، اگر سپوز اس اے کو ہم اس کی رائٹ سائڈ سے سبسٹیٹیوٹ کریں تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا ایچ از ایکول ٹو اے ٹرانسپوز آف ایچ. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس اے اور اے ٹرانسپوز ہے، تو اگر اس کو ہم اب اور اچھا اگر اتھارٹی نے ہم کیا کرے کہ
کہ اس H کو ہم ٹرانسپوز کریں تو آپ کے پاس اے ٹرانسپوز اے آف جو ہے اسمال اے آپ کے پاس اتھارٹی کا جو ہے وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو 10 H از آئیگن ویکٹر آف اے ٹرانسپوز اینڈ اے از آئیگن ویکٹر آف اے ٹرانسپوز. اچھا، آئیگن ویکٹر آپ کے پاس اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ایک میٹرکس کو ہم اس کے ٹرانسپوز سے ہم ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس وہ آئیگن ویکٹر جو ہے وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس جو ہے ہم کہتے ہیں کہ فردر our algorithm is a particular known algorithm for computing eigenvector the power of iteration method کی آپ جو ہے اگر سپوز ہم آئیگن ویکٹرز ہمارے پاس بن جاتے ہیں تو اگر اس کی ہم آئٹریشن کریں گے تو یہ ہمارے پاس ضرور جو ہے وہ کنورٹ جو ہے وہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ وہی پروف آف کنورجنس کی طرف جو ہے ہم جا رہے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں پروف آف کنورجنس کی یہی ہے کہ آپ کے پاس میٹرکس بنتا ہے، ایڈجیسنسی میٹرکس گراف سے بنتے ہیں، اور حفظ اور اتھارٹی اسکور کو جب ہم اس فارمولے سے کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایکویشن بن جاتا ہے حب کا یا اتھارٹی کا. تو اگر ہم اس کو جو ہے وہ کیا کریں سبسٹیوٹ کرے تو آپ کے پاس یہ ایکویشن بن جاتے ہیں. اور چونکہ اے ٹرانسپوز جو ہے وہ آپ کے پاس یا اے ٹرانسپوز اے جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے آئیگن ویکٹر ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو ہم دا پاور آئٹریشن میتھڈ کہتے ہیں، اور یہ گارنٹی ٹو کنورجنس ہے. یہاں پر گارنٹی ٹو کنورجنس ہے کہ آپ کے پاس یہ ضرور جو ہے وہ کنورج ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اے ٹرانسپوز اگر سپوز ہم کسی بھی میٹرکس کو 2 دفعہ ٹرانسپوز کریں تو آپ کے پاس وہی میٹرکس دوبارہ بن جاتی ہے. تو اگر اے ٹرانسپوز کو ہم دوبارہ ٹرانسپوز کریں تو آپ کے پاس وہی اے بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ بھی آئیگن ویکٹر ہے اور یہ بھی آئیگن ویکٹر ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگر سپوز ہم سملر پیجز کو لنک سٹرکچر کے ذریعے فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ دیکھیں گیون اے پیج پی لیٹ آر دا روٹ سیٹ اینڈ بی 200 پیجز. ہم کیا کریں گے کہ آپ کے پاس جو ہے ایک پیج ہے پی اور آر جو ہے آپ کے پاس روٹ سیٹ ہے، لیکن اس میں سے ہم نے ایک سیمپل لیا 200 پیجز کا. ٹھیک ہے، اور وہ 200 پیجز جو ہے وہ پی کو لنک کر رہا ہے. تو آپ کے پاس جو بیس سیٹ ہوگا گرو بیس سیٹ ایس فرام آر. تو آپ کے پاس جو ہے کیا کریں گے کہ آپ کے پاس ایک بیس سیٹ ایس بن جائے گا. تو رن ہٹس آن ایس، آپ ہٹس الگوریتم کو جو بیس سیٹ ہے تو اس پر رن کرے تو آپ کے پاس جو ہے ریٹرن دا بیسٹ اتھارٹی ایز ان ایس is the best similar pages for P, find the authority page is the link neighborhood of P. کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس جو P پیج آپ کے پاس ہوگا تو اس سے جو ہے مطلب آپ اتھارٹی پیج جو ہے وہ جو آپ کے پاس جو بیس سیٹ سے جتنی بھی اتھارٹی پیج جو ہے بیسٹ اتھارٹی پیجز آ جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس سارے جو ہے پی سی سملر پیجز جو ہے وہ ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی پیج سے سملر پیج جو ہے اس طرح بھی فائنڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ سملر پیجز کا لنکس ہے. اچھا اس میں اب کہتا ہے کہ ہٹس الگوریتم کو ہم کلسٹرنگ کے لیے جو ہے وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں. ان ambiguous query that result in the principal eigenvector only covering one of the possible meaning. کہ سپوز آپ کے پاس جو ہے کوئی بھی جو ہے اگر ایک ایمبیگوس کوئری ہے تو وہ جو ہے کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے مطلب اس میں سے آئیگن ویکٹر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو وہ جو ہے کسی پاسبل میننگ کو کور کرتا ہے. اور نان پرنسپل آئیگن ویکٹر میں کنٹین ہبز اینڈ اتھارٹی فار میننگ کی اس کی جو ہے
آپ کے پاس اگر نان پرنسپل کی ہم بات کریں تو آپ کے پاس آئیگن ویکٹر جو ہے اس میں حفظ اور اتھارٹی اسکور کی جو ہے وہ اس کی میننگ کو وہ ریٹریو کرتا ہے. سپوز آپ کے پاس جاگر ایک ایگزامپل ہے، تو آپ کے پاس اٹاری ویڈیو گیم میں جاگر ہے تو وہ پرنسپل آئیگن ویکٹر ہوگا. ان فیلڈ فٹ بال ٹیم تو وہ سیکنڈ نان پرنسپل آئیگن ویکٹر ہوگا، اور آٹو موبائل جو ہے وہ آپ کے پاس تھرڈ نان پرنسپل آئیگن ویکٹر جو ہے وہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ایشوز اس میں کیا ہے کہ ٹاپک ڈرفٹ ہے، آف ٹاپک پیجز کین کاز آف ٹاپک اتھارٹیز ٹو بی ریٹرن. کہ سپوز آپ کے پاس جو ہے ایک گراف ہے اور اس میں آپ کے پاس جو ہے کچھ ٹاپکس ہے، مطلب اس میں اس کی کچھ نائبرہڈ گرافکس، مطلب اس سے ایڈجسنٹس جو ہے وہ پیجز ہے، تو وہ جو ہے شاید اس سے متعلق نہ ہو، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اتھارٹی پیجز ریٹرن جو ہے وہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایفیلیٹڈ پیجز جو ہے یا سائٹس کین بوسٹ ایچ ادر اسکور. کے سپوز آپ کے پاس ایفیلیٹڈ پیجز ایک دوسرے کو لنک کرتے ہیں تو وہ جو ہے ایک دوسرے کی اسکورس کو بوسٹ کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے مطلب ایک پیجز جو ہے ہب اسکورس مطلب وہ ہبز ہوتے ہیں اور اس نے جو ہے پیجز کو لنک کیا ہوا ہے، اور اسی اتھارٹی پیجز نے جو ہے وہ اتھارٹی پیجز بن جاتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کو لنکس دے رہے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے مطلب وہ جو اسپیمنگ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کو لنکس دے رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کی ایفیلیٹس بن جاتے ہیں اور وہ اس کی اسکور کو بوسٹ کرتا ہے، مطلب وہ اس کی جو اسکور ہے اس کو بوسٹ کرتا ہے، مطلب وہ اسکور ہائی ہو جاتا ہے. تو جو ایکچول اتھارٹی اور ہبز ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور ایکچول ہبز اور اتھارٹی جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کے پاس ہٹس الگوریتم، اس کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بک بھی دیکھ لیں تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا. پھر بھی جو ہے اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.